السلام علیکم. آپ نظر فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. وہ کون سی خبر ہے جس نے پینشنرز پر بجلی گرا دی ہے اور اس خبر کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ای او بی آئی کے کن پینشنرز کو ریلیف ملنے جا رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ مل چکا ہے، اور اس حوالے سے ایپوا کا کیا کردار ہے؟ پی ٹی سی ایل میں پینشنرز کے حوالے سے اور امپلائیز کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ ریفرنڈم میں رکاوٹ کس طرح پڑی ہے؟ اور لیبر لیڈرز کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ ناظرین، یہ کچھ ہم پیش کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آگاہی کا چینل ہے اور یہ پابند نہیں ہے صرف پاکستان تک کی خبروں کے لیے. یہ پبلک اویئرنس کے حوالے سے آپ کو جو بھی کوئی سوال ہو، ہم پہلے بھی جواب دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں جو ریگولر نہیں دیکھتی، چونکہ ان کا انٹرسٹ ہے، اس لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت، جس کے پیچھے کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے سچ، وہ یہ انٹرسٹ دیکھ کے آپ تک ویڈیوز پہنچ جاتی ہے آٹومیٹکلی. لیکن اگر آپ ایک دو چار دن جو ویڈیوز نہ دیکھیں اور آپ نے سبسکرائب بھی نہ کیا ہو تو وہ سلسلہ رک جاتا ہے. ہم چونکہ آپ کی آگاہی کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے لیے بات کرتے ہیں اور ہر شخص کے مفاد کی بات کرتے ہیں، صرف محرومین ہی نہیں. تو اس لیے آپ کا یہ بہترین طریقہ ہے. بہت سے احباب ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن اسے سبسکرائب نہیں کیا ہوا انہوں نے، اور سبسکرائب صرف ایک دفعہ کی کرنا ہوتا ہے. ایک بار سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن پہ 3 آپشن آئیں گی، اس پہ آل کا آپشن لے لیں. لیکن بے شک صرف سبسکرائب کر دیں، آپ تک ویڈیوز جو ہے نا وہ پہنچتی رہیں گی، نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے گا. اور جو ہماری پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ ہم کہیں گے کہ پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے حقوق کی بات. آج ایک بار پھر تھوڑا ابتدائیہ ذرا زیادہ ہو گیا. سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، جن کے پینشنرز میں آج کل انتہائی بے چینی پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ جو حضرات پینشن لے رہے تھے ان کے کہتے ہیں کہ ان کی پینشن روک دی گئی ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ پینشن رک گئی ہے، اب انہیں پینشن نہیں ملے گی، قومی خزانہ خالی ہو گیا ہے، شاید یہ وہ حرکت ہے. اس بات کی ابھی تک تو یہ تصدیق نہیں ہو چکی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ مقاصد ہیں. ظاہر ہے کہ ملکی خزانہ تو خالی ہے اور وہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کے بار کا. تو اس حوالے سے جو گوسٹ پینشنرز ہیں ان کی سرکوبی کے لیے غالباً یہ قدم کیا جا رہا ہے کہ ویریفیکیشن کی شرط رکھ دی گئی ہے. پینشن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور ملے گی، اس لیے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے. پی ٹی سی ایل کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہم پینشنرز کی بات کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ اس بات کی خوشی ہے کہ پینشنرز یونٹی جو ہے وہ واقعتاً یونٹی کا کردار ادا کر رہی ہے. ونس اگر سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئے تو خواہ وہ قانونی چارہ جوئی ہو یا پرامن احتجاجی پروگرام، امید ہوتی ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لیکن تھنگز مسٹ بی آن رائٹ ٹریک. بات مکمل ہو گئی. اب ای او بی آئی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ خبر اسے کہنا چاہیے، حقائق جو آپ کو پتہ چلے وہ خبر ہے. ایپوا اپنا کردار تو ادا کرتی رہی ہے. موسٹ ریسنٹ جو انہوں نے ایک
پروگرام میں شرکت کی ہے وہ نیشنل پاکستان اسٹیل کے ریٹائرڈ ملازمین جو ریوائز پینشنر کے حقدار تھے، لیکن ان کا یہ حق جو ہے یہ بہت دیر سے رکا ہوا تھا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں برادر علمدار رضا صاحب جو ہے وہ اسٹیل ملز کے ہی ایکس امپلائیز تھے. یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا مثبت کردار ہے جو انہوں نے ادا کیا، اور وہ ریوائز پینشن جو ہے وہ ملنی شروع ہو گئی. اس پہ کچھ امپلائیز کو، دیگر فیکٹری ملازمین کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارا کیس، یہ جو اسٹیل ملز کے معاملات جو تھے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھے. تو اس حوالے سے یہ ایک پروگرام کیا گیا ہے جس سے آپ کو آگاہی ہوگی کہ کتنے لوگوں کی ریوائز پینشن ہو گئی ہے اور کیا ابھی کچھ اور لوگ بھی باقی رہ گئے ہیں. پاکستان اسٹیل کے ریٹائرڈ ملازمین جو ریوائز پینشنرز کے حقدار تھے، ان کی اکثریت پینشن ایفوا کی سنجیدہ کوششوں کی بدولت ریوائز ہو چکی ہے. یعنی اکثریت کی جو ہے نا وہ ریوائز ہو چکی ہے، جبکہ بقیہ ملازمین کی پینشن ریوائز کا مرحلہ جلد مکمل ہو جائے گا. اور یہ بات ناظرین، یہ پاکستان اسٹیل پروسیس لیبارٹری سے ریٹائرڈ ڈپٹی مینیجر اور موجودہ پینشنر اور پروگرام آرگنائزر محمد جعفر خان نے قائدین کے اعزاز میں لاسانیہ ریسٹورنٹ میں دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کے دوران کہی. یہ جو فنکشن ہوا ہے اس میں کمپیئرنگ کے جو فرائض ہیں وہ خالد خورشید صاحب نے انجام دیے، اور ایپوا یعنی کہ ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب اظفر شمیم صاحب، انہوں نے اس میں شرکت کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ریوائز پینشن کا بہت بڑا مرحلہ خوش اسلوبی سے حل کرانے میں ایفوا کی ٹیم، جس میں ایفوا کے عہدیداران علمدار رضا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، متین خان، محمد اخلاق اور حسین احمد زیدی شامل تھے. ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اور انہیں امید ہے کہ جو دوسرے معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور پینشن انکریز کے حوالے سے ای او بی آئی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 31 دسمبر کو ہونے والی میٹنگ ہو یا کوئی اور معاملات، اس پر ایفوا ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے حقوق سے غافل ہرگز نہیں. اس موقع پہ جو ہے جنرل سیکرٹری ایفوا جناب سید علمدار رضا نے بھی پروگرام آرگنائزر جناب جعفر خان اور دیگر شرکاء کو استقبالیہ کا اہتمام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور یہ کہا کہ ریوائزیشن کا مرحلہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد جن پینشنرز نے پینشن کم ہونے کی تحریری شکایت کی ہے ان کی حقیقی پینشن ای او بی آئی کی جانب سے مقررہ کردہ فارمولے کے مطابق کرانے میں ریجنل ہیڈ بن قاسم کے تعاون سے جلد فائنل کیا جائے گا. نائب صدر ایفوا جناب شمس الضحیٰ زبیری نے ای او بی آئی کے اثاثہ جات انکم کے ذریعے اور ملازمین کی جانب سے کنٹریبیوشن کے بارے میں شرکا کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ مالی طور پر مستحکم ادارے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ منصوبہ بندی کی جائے گی. جو ہم نے بات کی ہے یہ اس کی تصدیق ہے ایک طرح سے. تو ادارے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ پینشنرز کو بھی ان گنت فائدے پہنچ سکتے ہیں. اس موقع پر پروگرام آرگنائزر جناب جعفر خان نے ایفوا کی پینشن کے لیے حقوق حاصل کرنے پر خصوصی توجہ بننے اور 25,000 روپے پینشن کرانے کے اقدامات کو سراہتے ہوئے اپنی جانب سے ایفوا کے فنڈ میں 5,000 دینے کا اعلان کیا، جبکہ پینشنر جناب اسلم صدیقی نے بھی 5,000 روپے فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے. چیئرمین ایفوا جناب اظفر شمیم نے اس پرخلوص جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پینشنرز ای بی آئی کے انفرادی مسائل فی سبیل اللہ انجام دینے کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، جبکہ طوفانی مہنگائی کے دور میں پینشنرز کے جائز مطالبات منظور کرانے کے لیے سفری و دیگر اخراجات کے لیے فنڈ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ فنڈ کو نہایت ایمانداری کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. شعبہ نشر و اشاعت
EOBI ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپوا رجسٹرڈ. ناظرین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنے فرائض انجام کر رہے ہیں، لیکن آج کل کے مہنگائی کے دور میں اب یہ سب عہدیداران اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ سارے اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں. تو میں تو یہ کہوں گا جو ایک مزدور فورس ہے، بلا شبہ ان کے بھی مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، ان پہ برڈن زیادہ نہیں پڑے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ماہوار جو بھی فیس ایپوا نے طے کی ہے، مقرر کی ہے ممبران کے لیے، وہ اگر باقاعدگی کے ساتھ دی جائے تو یہ مسائل جو ہیں حل کرنے میں مدد ملے گی. یہ تو ہمارا ایک مشورہ تھا. اور ناظرین بس اب آپ سے اجازت چاہوں گا، کچھ خبریں رہ گئی ہیں وہ اگلے ولاگ میں سے ہی، لیکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میں دوبارہ کہوں گا کہ سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے سے ضرور نوازا کریں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ویڈیو پسند آئے تو پسند ضرور کیجیے، اور اگر پسند نہیں بھی آئی تو ناپسندیدگی کا اظہار بھی اپنے کومنٹس میں کیجیے تاکہ ہمیں سنورنے کا موقع ملے. اگر ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جھوٹ بولا گیا ہے ہماری طرف سے تو وہ آپ آشکار کریں، ہم خود آپ کو کہتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا. اجازت دیجیے، اللہ.